تو نیکی کے کاموں میں اتنا تیز چلے جیسے آلموسٹ دوڑتا ہوا یہ بندہ جا رہا ہے۔ چنانچہ نیک لوگوں کی یہ پہچان کہ وہ نیکی کے ہر کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، چاہے وہ عبادات کے کام ہوں، چاہے وہ انسانوں کی خدمت کے کام ہوں، چاہے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نمازیں ہوں، تلاوت ہو۔ مومن بندہ ہر کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا، آج تم میں سے کس نے جنازے کی پیروی کی؟ تو صدیق اللہ نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول میں نے پیروی کی۔ آج میں تم میں سے کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ اے اللہ کے رسول میں نے مسکین کو کھانا کھلایا۔ آج تم میں سے کون ہے جس نے روزہ رکھا؟ اے اللہ کے رسول میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ یعنی جو کام نبی علیہ السلام پوچھتے تھے، ابوبکر صدیق اللہ نے جواب دیتے تھے، میں نے یہ کام کیا ہے، میں نے یہ کام کیا ہے، میں نے یہ کام کیا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ان کو جنت کی بشارت دی۔ ابوبکر اللہ نے فرمایا کرتے تھے، میں ہمیشہ اس کوشش میں لگا رہتا تھا کہ ابوبکر صدیق سے نیکی میں آگے بڑھ جاؤں، مگر وہ مجھے آگے بڑھنے نہیں دیتے تھے۔ ایک ایسا دن آیا جب نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم جو کچھ تمہارے پاس ہے اللہ کے راستے میں خرچ کے لیے لے کے آؤ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں خوش ہوا، میرے کاروباری حالات اچھے تھے اور میرے پاس وافر پیسہ تھا، تو میں نے سوچا کہ آج تو میں ابوبکر سے بڑھ کے ہی دکھاؤں گا۔ چنانچہ میں گھر گیا اور اپنے مال کے 2 حصے کیے، ایک حصہ گھر والوں کے لیے رکھ لیا اور ایک حصہ میں نے لا کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ابوبکر صدیق اللہ نبی آ گئے۔ نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا، ابوبکر تم گھر والوں کے لیے کیا رکھ کے آئے؟ تو ابوبکر صدیق اللہ نے جواب دیا، میں گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، جو کچھ گھر میں تھا سب کچھ لا کے آپ کے قدموں میں میں نے ڈال دیا۔ تو عمر اللہ کہتے ہیں، میں سمجھ گیا میں ابوبکر سے نیکی میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ وہ نیکی میں دوسروں سے آگے بڑھتے ہیں۔ عام لوگ فرض پڑھتے ہیں، یہ سنتیں پڑھ لیتے ہیں، وہ نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ عام لوگ 5 نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، وہ نفل نمازوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ اشراق بھی پڑھتے ہیں، چاشت بھی پڑھتے ہیں، اوابین بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، صلاۃ التسبیح بھی پڑھتے ہیں، شکرانے کے نفل بھی پڑھ لیتے ہیں، صلاۃ التوبہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تو ان کی رغبت دوسروں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے نیکی کام میں۔ عام آدمی اگر تلاوت کرے تو مشکل سے 1 پارہ تلاوت کرتا ہے۔ جن کو نیکی کا شوق ہوتا ہے وہ اس طرح کی تلاوت تو کرتے ہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ سورہ یاسین کی تلاوت بھی کرتے ہیں روزانہ فجر میں، پھر مغرب کے بعد سورہ واقعہ بھی پڑھتے ہیں، عشاء کے بعد سورہ ملک بھی پڑھتے ہیں۔ تو وہ مختلف سورتوں کو مختلف اوقات میں پڑھ کے اپنے نیک اعمال میں اور اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ پھر یہی نہیں کہ وہ نماز روزہ ہی کرتے ہیں، اسی دنیا میں جبکہ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، وہ روزوں کی بھی پابندی کرتے ہیں۔ چنانچہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ ان کی ترتیب ہوتی ہے، ہر مہینے کی 13، 14، 15 ان کو ایام بیز کہتے ہیں، وہ ایام بیز کے روزے بھی رکھتے ہیں۔ اور کئی لوگ تو اس سے اور آگے قدم بڑھاتے ہیں کہ ہفتے میں سوموار اور جمعرات کے 2 روزے بھی رکھتے ہیں، اور کچھ اس سے بھی آگے قدم بڑھاتے ہیں، ایک دن روزہ ایک دن افطار، ایک دن روزہ ایک دن افطار۔ چنانچہ ہمارے پاس چترال سے ایک عالم آئے اور انہوں نے مجھے آتے ہی بتا دیا کہ حضرت پچھلے 32 سال سے میری زندگی کا معمول ہے، میں ایک دن روزہ رکھتا ہوں، ایک دن افطار کرتا ہوں۔ تو آپ کو اس لیے بتا دیا کہ آپ کھانا کھلانے کے بارے میں پریشان نہ ہو، آپ کو میرے معمول کا پہلے سے پتہ ہونا چاہیے۔ تو مجھے خوشی ہوئی کہ آج کے اس گئے گزرے دور میں بھی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ایک دن روزہ اور ایک دن افطار کی ترتیب سے پوری زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم بھی گزار سکتے ہیں، ہمیں رکاوٹ تو کوئی نہیں۔ خاص طور پر عورتیں تو کم کھانا یا بھوکا رہنا اس کو پسند کرتی ہیں تاکہ وہ سمارٹ رہ سکے۔ اگر دل میں یہ شوق ہو کہ ہم عبادت کریں گی تو ہمارا اللہ ہم سے راضی ہوگا، آخرت کے درجات بڑھیں گے، تو ان کا یہ بھوکا پیاسا رہنا اللہ کے قرب کا سبب بن جائے گا۔ اس لیے فرمایا الصوم جنہ، کہ روزہ تو جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ڈھال کی مانند ہے۔ تو روزہ بھی، نماز بھی، تلاوت بھی، پھر اس کے بعد دوسروں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آنا، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ دوسروں کے ساتھ خوش خلقی سے بات کرتا ہے، اس کے بدلے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اس کے لیے صدقہ ہے یہ، خندہ پیشانی کے ساتھ، مسکراتے چہرے کے ساتھ۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک عورت غیر مرد کے ساتھ مسکرا کے ملے، عورت عورتوں کے ساتھ اس طرح مسکرا کے اچھے اخلاق سے پیش آئے، مرد مردوں کے ساتھ جو ہے مسکرا کے پیش آئیں اور اچھے اخلاق دکھائیں۔ آج ہماری عادت ایسی بن گئی ہے کہ ہم دوسروں کے دل دکھاتے ہیں، اپنی بے توجہی کی وجہ سے یا اپنی منمانی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، ہمارے اندر عاجزی ہو
اور ہم اللہ کے ایمان والے بندوں کے لیے بچ کے رہے ہیں۔ ہمیں ایمان والوں کے لیے جھک کے رہنا چاہیے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ اب جب اللہ اس کو بلندی عطا فرمائیں گے تو کون ہے اس کو جھکانے والا؟ مہمان نوازی کریں، غریبوں کے اوپر ترس کھائیں، یہ جو ہے نا کسی حاجت مند کے اوپر ترس کھانا، پریشان حال کے اوپر ترس کھانا، اس کی مدد کرنا، اس کے لیے محبت کے دو بول بول دینا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اور کئی وقتوں میں تو یہ چیز اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی جو بدکردار تھی، اس نے ایک پیاسے کتے کو دیکھا اور اس کو پانی پلایا۔ پیاسے کتے کو پانی پلانے پر اللہ نے اس کی زندگی کے سب گناہوں کو معاف کر دیا۔ اب بتائیے کتنے بڑے بڑے گناہ تھے جو اس نے کیے ہوئے تھے، اس لیے کہ وہ ایک طوائف تھی، حرام کاموں میں پڑی ہوئی تھی، مگر ایک کتے کو پانی پلانے پر اگر اللہ نے اس کی بخشش کر دی، آپ سوچئے پھر ایک انسان کو پانی پلانے پر کتنا ثواب ملتا ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک بندے کو پوچھیں گے، اے میرے بندے، میں بھوکا پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ بڑا حیران ہوگا، یا اللہ آپ تو کھانے پینے سے منزہ مبرہ ہے، پھر آپ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں؟ ہاں میرے بندے، میں بیمار تھا، تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی۔ وہ کہے گا یا اللہ یہ تو آپ کی شان میں ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ بیمار ہوں، آپ کی شان تو اس سے بہت بلند ہے، آپ ایسی بات کیوں فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ فلاں دن تمہارے پڑوسی بھوکا پیاسا تھا، اگر تم اس کو کھلاتے پلاتے ایسے ہی ہوتا جیسے تم نے مجھے کھلایا پلایا، اور اگر تم اس کی تیمارداری کرتے تو ایسے ہی ہوتا جیسے تم نے میری تیمارداری کی۔ اب آپ سوچئے نا کہ دین اسلام نے اس کو کتنا اونچا درجہ دیا۔ ہم تو گھر میں کوئی بیمار ہوتے نا اس کا حال نہیں پوچھتے، آج کل یہ حالات ہیں کہ بیمار ہوتی ہے بہن، بھائی حال نہیں پوچھتا، بھائی بیمار ہوتا ہے بہن حال نہیں کرتی، ایک بہن بیمار ہوتی ہے دوسری بہن نہیں پوچھتی، گھر کے لوگوں سے حالات نہیں پوچھتے۔ ہمارے دلوں میں تو یہ محبتیں ہیں ہی نہیں جو شریعت چاہتی ہے، تو اس کی وجہ سے نیکی کا ایک بڑا حصہ ہے جس سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ بہو بیمار ہو، ساس توجہ ہی نہیں دیتی، اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں جو آئے دن سننے میں آتے ہیں۔ اور پھر اگر ہمیں اللہ موقع دے تو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں، جو انسان کے بس میں ہو وہ خرچ کرے، چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو، لیکن خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ کے ہاں قرب نصیب ہوتا ہے۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا، اس نے ایک کمرہ بنایا ہوا تھا اور وہاں پر وہ اللہ کی عبادتیں مصروف رہتا تھا۔ ایک دن بارش ہوئی اور باہر موسم بہت اچھا، اب ایک کمرے میں رہ رہ کے اس کا دل بھی تھک چکا تھا۔ اس نے کھڑکی سے دیکھا تو اس کو باہر کا موسم بہت اچھا لگا، اس نے سوچا کہ میں ذرا باہر نکل کے ٹھنڈی ہوا میں بیٹھتا ہوں، طبیعت میری فریش ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ باہر نکلا تو شیطان کو بھی موقع مل گیا۔ ایک عورت تھی جو بکریاں چرانے والی تھی، وہ کہیں سے آئی اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے، چونکہ اس جگہ چشمہ تھا۔ اب اس دوران اس عورت نے بہت ہی نرم باتیں اس سے کرنی شروع کر دی۔ اب وہ بھی انسان تھا، چنانچہ اس کا دل بھی متوجہ ہو گیا، اور نتیجہ کیا ہوا کہ اس عابد نے، اتنے نیک بندے نے، اس عورت کے ساتھ بدکاری کر لی۔ اب جب اس نے گناہ کر لیا تو پھر اس کو احساس ہوا کہ مجھ سے تو بہت بڑا گناہ ہو گیا، مجھے چاہیے کہ میں جلدی غسل کروں اور اللہ کے سامنے توبہ کروں۔ چنانچہ وہ فوراً اپنے کپڑے جو ہے نا اتار کے قریب پانی کا چشمہ تھا وہاں پانی کے اندر داخل ہو گیا۔ جب وہ پانی میں نہا رہا تھا نا تو اس وقت ایک مانگنے والا کوئی آیا اور اس نے آ کے اس عابد کو کہا کہ جی میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ دے دو۔ عابد نے اسے کہا کہ دیکھو میرا جو جب ہے نا اس کی جیب میں روٹی کا ایک خشک ٹکڑا ہے، وہ لے لو اور کھا لو، میرے پاس یہی کچھ ہے جو میں دے سکتا ہوں۔ چنانچہ اس فقیر نے وہ روٹی کا ٹکڑا لے لیا اور کھا لیا۔ اب اللہ کی شان دیکھیں کہ اس عابد کی موت کا وقت قریب تھا، کسی نہانے کے دوران اس کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ فوت ہو گیا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو اس کو فرشتے آئے روح لینے کے لیے۔ جہنم کے فرشتے کہیں کہ اس کو جہنم میں لے کے جانا ہے اس لیے کہ اس نے بدکاری کی، جنت کے فرشتے کہیں کہ نہیں اس نے نیکی کی ہے، 60 سال اللہ کی عبادت کی ہے، ہم اس کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ اس کی نیکیوں اور گناہوں کا موازنہ کیا جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب موازنہ کیا گیا تو زنا کا گناہ 60 سال کی عبادت سے بھاری نکلا، یعنی 60 سال کی عبادت بھی اتنی بھاری نہیں تھی جتنا بھاری ایک مرتبہ اس گناہ کو کرنا تھا۔ چنانچہ جہنم والے فرشتے کہنے لگے جی کہ اب تو اس کو لے کے جانا ہے جہنم میں۔ اتنے میں ایک فرشتے نے کہا کہ دیکھو
تم نے باقی نیکیاں تو اس کی تول لی ہیں، ایک نیکی رہ گئی ہے۔ کون سی نیکی؟ اس نے کہا کہ بالکل مرنے سے 1-2 منٹ پہلے ایک فقیر نے اس سے اللہ کے نام پہ مانگا تھا اور اس نے روٹی کا ایک ٹکڑا دیا تھا، تو فرشتوں نے کہا اس ٹکڑے کو بھی تولو۔ چنانچہ جب اس روٹی کے ٹکڑے کو اس کے نیکیوں کے نامہ اعمال میں ڈالا گیا، وہ اتنا بھاری نکلا کہ اس کے مقابلے میں سب گناہ ہلکے ہو گئے اور اللہ نے اس بندے کی مغفرت فرما دی۔ اب آپ بتائیے کہ 60 سال کی عبادت جو گناہ نہ بخشوا سکی، اللہ کے راستے میں ایک خشک ٹکڑا روٹی کا دے دینا اس نے گناہوں کو بخشوا دیا۔ ہمارے دلوں میں تو یہ شوق نہیں ہے کہ ہمارے پاس ہو کچھ اور ہم اس کو اللہ کے راستے میں دیں، فقیر کو دیں، کسی غریب کو دیں، مہمان کو کھلائیں، پڑوسی کو دیں، اللہ کے راستے میں کسی طرح ہم خرچ کریں۔ یہ شوق ہونا چاہیے دل میں، جتنا یہ شوق ہوگا اتنا اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیں گے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دسترخوان پر ایک دن میں 60,000 آدمی کھانا کھایا کرتے تھے۔ 60,000 آدمی، اللہ اکبر کبیرہ، انسان حیران ہو جاتا ہے۔ ہمارے قریب میں ایک دیہات ہے، اس میں ایک بندہ ہے جو ہر ہفتے ایک اونٹ ذبح کرتا ہے، اور جس دن وہ ایک اونٹ ذبح کرتا ہے اس کی طرف سے دعوت ہوتی ہے کہ گاؤں کے سب لوگ، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے اس کے دسترخوان پہ کھانا کھائیں۔ پورے گاؤں کے لوگ اس کے دسترخوان پہ کھانا کھاتے ہیں اور پھر بھی کھانا ختم نہیں ہوتا۔ ایک اونٹ کا گوشت اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ پوری بستی کے لوگ کھانا کھاتے ہیں۔ تو ایک صحابی ایسے تھے کہ ان کے دسترخوان کے لیے روزانہ 12 اونٹ ذبح ہوتے تھے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے لوگ کھانا کھاتے ہوں گے۔ 12 اونٹ ذبح ہوتے تھے جس کے سالن سے وہ آئے ہوئے مہمانوں کی مہمان نوازی فرماتے تھے۔ ہمارے پاس تو کچھ عمل ہے ہی نہیں، ہم نے تو کچھ جمع ہی نہیں کیا۔ جو ہمارے بڑے تھے، جو اہمیت سمجھتے تھے زندگی کی، وہ واقعی بھاگ بھاگ کے نیکیاں سمیٹنے میں لگے رہتے تھے، بڑھ چڑھ کے کام کرتے تھے، ایک کام پھر دوسرا کام، تھکتے نہیں تھے، بلکہ یوں سمجھے کہ نیکی کر کر کے تھکتے تھے اور تھک تھک کے پھر نیکی کرتے تھے۔ آج یہ نیکی کا کرنا ہمارے لیے آخرت میں کامیابی کا سبب بنے گا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت ایک چٹیل میدان کی طرح ہے، انسان جو اعمال کرتا ہے ان اعمال کے بدلے اس کے اوپر اس کے لیے باغ لگائے جاتے ہیں اور مکان بنائے جاتے ہیں۔ چنانچہ جو آدمی ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھتا ہے تو اتنا بڑا درخت جنت میں لگا دیا جاتا ہے، عربی نسل کا گھوڑا اگر 70 سال تک دوڑتا رہے تو جتنا فاصلہ وہ طے کرے گا اس درخت کا سایہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہوگا۔ اب بتائیے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے پر اگر ہمارے لیے جنت کے گھر میں اتنا بڑا درخت لگ سکتا ہے تو ہمیں تو جنت میں اپنے باغ لگانے چاہیے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس کو پڑھنا کون سا مشکل کام ہے۔ عورتیں کھانا بناتے ہوئے بھی یہ پڑھ سکتی ہیں، گھر کی صفائی کا کام کرتے ہوئے بھی یہ پڑھ سکتی ہیں، ہر وقت ہم پڑھ سکتے ہیں اور اپنا آخرت میں باغ والا گھر بنا سکتے ہیں۔ ہمارا گھر ایسا ہو جیسے کوئی باغ ہوتا ہے، اللہ ایسے جنت میں گھر بنا دیں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب بندہ عبادت شروع کرتا ہے تو کچھ فرشتے اس کے لیے جنت میں گھر بنانا شروع کر دیتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ گھر بنانا بند کر دیتے ہیں، تو دوسرے فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ تم نے گھر بنانا کیوں بند کر دیا؟ وہ کہتے ہیں جی اب ہمارے پاس راشن ختم ہو گیا ہے، یعنی جو را میٹیریل تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ اور وہ کیوں ختم ہوتا ہے کہ عبادت کرنے والا بندہ عبادت ختم کر دیتا ہے تو جنت میں فرشتوں کو را میٹیریل ملنا بند ہو جاتا ہے۔ ہم جتنی دیر تلاوت کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، نفل پڑھیں گے، ذکر کریں گے تو اس کے بدلے جنت میں ہمارا گھر بن رہا ہوگا۔ عورتیں ذرا اس بات کو سوچیں تو صحیح کہ ہمارے لیے آخرت میں اتنا بڑا محل بنے گا اس عبادت کی وجہ سے۔ دنیا کا گھر تو اینٹوں پتھر سے بنا ہوتا ہے، جنت کا گھر تو ایک اینٹ سونے کی ہوگی، ایک اینٹ چاندی کی ہوگی اور مشک کا اس کے اندر سیمنٹ لگا ہوا ہوگا۔ اتنا خوبصورت گھر بنے گا۔ اور کئی جنتی ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ ان کے لیے شیشے کا گھر بنائیں گے، بے جوڑ موتی کا محل بنائیں گے، روبی کا بنا ہوا گھر بنائیں گے۔ سبحان اللہ، سرخ یاقوت کا بنا ہوا گھر ہو تو کیا انسان کو مزہ آئے گا۔ اور یہ ہم بنوا سکتے ہیں، یہ ہمارے بس میں ہے، مگر ہم یہاں پر اللہ کی عبادت ڈٹ کے کریں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ چھوٹا سا روبی ہوتا ہے، انگوٹھی میں لگا ہوا تو عورتیں خوش ہو کہ دوسری عورتوں کو دکھا رہی ہوتی ہیں کہ دیکھو مجھے کتنا خوبصورت یہ پریشس سٹون مل گیا ہے۔ بھئی اگر انگوٹھی میں لگی روبی کا یہ اگر مان ہے تو وہ عورت جس کو اللہ تعالیٰ پورا گھر ہی روبی کا بنا ہوا دیں گے وہ کتنی خوش قسمت عورت ہوگی۔ اور یہ کام ہم کر سکتے ہیں، ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔
اس میں ہمت چاہیے، شوق چاہیے۔ دو چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی میں ہونی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور وہ ہمیں پکارتے تھے امید کے ساتھ اور ڈر کے ساتھ۔ امید سے مراد یہ کہ جب انسان اللہ کی رحمت پہ نظر ڈالے تو دل میں امید لگ جائے کہ اللہ مجھے معاف کر دیں گے اور مجھے اپنے اللہ تعالیٰ پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لیں گے۔ اور رہبہ سے مراد یہ کہ جب انسان اللہ کے جلال پہ نظر ڈالے تو ڈر جائے کہ اللہ تعالیٰ کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں۔ انسان اپنی نیکی کو دیکھے تو امید لگ جائے کہ اللہ مہربانی فرما دیں گے، اور گناہوں کو دیکھے تو دل ڈر جائے کہ کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے۔ یہ دونوں چیزیں ہونی ضروری ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ گدھے کو جب اس کا مالک کھینچتا ہے نا تو گدھا چلنے سے ضد کرتے ہیں، نہیں چلتا، تو مالک اس کو کچھ چارہ آگے دکھاتا ہے تو چارہ کھانے کے شوق میں گدھا چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور کئی مرتبہ وہ اس کو آگے منہ کی طرف چارہ دکھا رہا ہوتا ہے اور پیچھے سے اس کے جو ہے نا وہ پیٹھ کے اوپر ڈنڈے بھی لگا رہا ہوتا ہے، تو گدھا پھر چلتا رہتا ہے چارے کے شوق میں اور ڈنڈا لگنے کے خوف میں۔ یوں ہی سمجھیں کہ ہمارا نفس بھی گدھے کی مانند ہے، ہم اس کو نیکی کا شوق دلائیں تاکہ یہ نیکی کی طرف آگے بڑھے، اور اپنے گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ کا خوف دلائیں تاکہ ڈنڈے کے ڈر سے یہ گناہوں سے بچے اور اللہ کو راضی کرنے میں لگا رہے۔ تو یہ خوف اور یہ امید دونوں ضروری ہیں۔ اگر صرف امید ہو تو بندہ عمل چھوڑ بیٹھتا ہے کہ جی اللہ تو معاف کر ہی دیں گے، پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور اگر صرف خوف ہو تو انسان مایوس ہو جاتا ہے، شیطان اس کے دل میں نا امیدی پیدا کر دیتا ہے، اور نا امیدی کفر ہے۔ اس لیے یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے، شوق بھی ہو نیکی میں آگے بڑھنے کا اور خوف بھی ہو گناہوں سے بچنے کا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جوانی میں بندے کے اندر خوف غالب ہونا چاہیے تاکہ وہ گناہوں سے بچ سکے، اور بڑھاپے میں بندے کے اندر امید غالب ہونی چاہیے تاکہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اور بڑھاپے کی کمزوری کے باوجود اللہ کی عبادت میں لگا رہے۔ تو یہ دونوں نعمتیں ہیں، امید بھی ہونی چاہیے، خوف بھی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائے تاکہ ہم خوب بھاگ بھاگ کے نیکی کرنے والے بن جائیں۔ نیکی کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی، بندے کے اپنے من کی بات ہوتی ہے۔ ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے خوب نمازیں پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ اس وقت 4 ایسی خواتین ہیں کہ ان کے زندگی کا معمول بنا ہوا ہے ہر روز ایک قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ ان میں سے ایک دو تو 45-50 کی عمر کی ہیں، اور ایک عورت تو بہت ینگ ہے، 31-32 کی ایج کی ہے، وہ بھی ایک قرآن مجید روزانہ تلاوت کرتی ہے۔ ہم ایک مرتبہ کس ملک میں گئے تو ایک آدمی نے ہمیں کہا کہ جی میرے گھر میں آپ نے ناشتہ کرنا ہے۔ ہم نے کہا بہت اچھا۔ جب ناشتے کے لیے گئے تو اس نے اپنی سٹوری سنائی، کہنے لگا جی میری بیوی بیمار ہو گئی، میں ہاسپٹل میں لے گیا چیک اپ کروانے کے لیے، تو ڈاکٹر نے کہا کہ تیری بیوی کے بریسٹ کینسر ہے، اور وہ اتنا پھیل گیا ہے کہ 1 مہینے کے اندر اندر اس کی ڈیتھ ہو جائے گی۔ ہم آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ اگر آپ نے اس کو پاکستان جا کے دفن کرنا ہے تو پاکستان چلے جائیں، ڈیڈ باڈی کو لے جانا مشکل ہو جاتا ہے، اور اگر آپ نے اس کو یہیں دفن کرنا ہے تو پھر یہیں رہیں۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے آ کے بیوی کو ساری بات بتا دی کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تجھے بریسٹ کینسر ہے، اور تیرا کینسر اتنا پھیل گیا ہے کہ 1 مہینہ میکسیمم تیری زندگی ہوگی، اس کے اندر اندر تیری موت واقع ہو جائے گی۔ کہنے لگا کہ میری بیوی کی عمر 30 سال تھی تو وہ پریشان تو ہوئی تھوڑی دیر کے لیے، پھر کہنے لگی کہ آپ میرے لیے پریشان مت ہوں، آپ مجھے پاکستان نہ لے کے جائیں، میں یہیں رہوں گی اور اللہ مجھے شفا دیں گے۔ میں نے کہا کیا کرو گی؟ کہنے لگے میرے پاس ایک نسخہ شفا ہے، میں اس پر عمل کروں گی اور مجھے اللہ تعالی شفا دیں گے۔ چنانچہ اس عورت نے روزانہ ایک قرآن مجید پڑھنے کا معمول بنا لیا۔ وہ قرآن مجید ایک پورا ختم کرتی تھی، پانی کو دم کر کے پی لیتی تھی۔ کہنے لگا کہ آج 4 سال گزر گئے ہیں اور میری وائف ابھی تک صحیح سلامت زندگی گزار رہی ہے۔ تو اگر 31 سال کی عورت لڑکی بھی ایک قرآن مجید روزانہ پڑھتی ہے، کون عورت ہے جو یہ کہتی ہے جی کہ میں ایک پارہ روزانہ نہیں پڑھ سکتی؟ یہ صرف پرائورٹی کی باتیں ہوتی ہیں، جن چیزوں کو ہم پرائورٹی دیتے ہیں اس کے لیے ٹائم بھی نکل آتا ہے اور ہم کام کر بھی لیتے ہیں، اور جن چیزوں کو پرائورٹی نہیں ہوتی ان کے لیے ہم بہانے بنا لیتے ہیں۔ من حرامی تے حجتہ ڈھیر، اصل میں من حرامی ہوتا ہے اور ہم حجتیں بیٹھے کر رہے ہوتے ہیں، جی یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، فلاں نہیں ہوتا۔ سب کچھ ہو سکتا ہے اگر دل کے اندر شوق ہو۔ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیکی کا شوق ہونا چاہیے، اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے گناہوں سے
بچنے کے لیے اللہ کا خوف دل میں ہونا چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ اللہ ہمیں یہ دونوں نعمتیں عطا فرما دے۔ ہمارے اکابر ان نعمتوں کی وجہ سے پوری زندگی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ چنانچہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ 70 سال کی عمر میں وہ 70 طواف روزانہ کرتے تھے۔ 70 طواف کا مطلب یہ کہ ہر طواف کے 7 چکر، اور 70 طواف کا مطلب 490 چکر بیت اللہ کے۔ اللہ اکبر کبیرہ! 490 چکر روزانہ لگانا کوئی چھوٹا کام نہیں ہے۔ ایک دفعہ ہم عمرے پر گئے تو میں نے اپنے بچوں کو تھوڑا ترغیب دی کہ بھئی ہم 10-15 دن یہاں ہیں تو آپ لوگ کوشش کریں کہ ان 15 دنوں میں 100 مرتبہ طواف مکمل کر کے جائیں۔ تو بچوں نے نیت کر لی۔ اب انہوں نے 5-10 طواف کے روزانہ کے شروع کیے تو پاؤں کے نیچے چھالے بن گئے۔ میں نے اپنے بیٹے سیف اللہ کو دیکھا، اس کی عمر 20 سال تھی اور وہ بہت سٹرونگ بچہ تھا، صحت مند بچہ تھا، وہ ذرا ایسے لنگڑا کے چل رہا ہے۔ میں نے پوچھا بیٹے کیا ہوا؟ ابو جی آج میں نے 10 طواف مکمل کیے تو پاؤں کے اندر چھالے بن گئے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد میں گھر آیا تو میں نے گھر میں دیکھا کہ میری بیٹی جو ہے وہ اس سے بھی 2 سال چھوٹی ہے، اس کی عمر 18 سال تھی۔ وہ استری کے ساتھ بیٹھی ہوئی اپنے پاؤں کو ذرا گرم کر رہی ہے۔ تو میں نے کہا بیٹی یہ کیا کر رہی ہو؟ ابو جی میں نے بھی آج 10 طواف مکمل کیے ہیں اور میرے پاؤں کے نیچے کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ تکلیف ہو رہی ہے، تو میں استری کے ساتھ تھوڑا پانی اپنے پاؤں کے نیچے کے حصے کو ٹکور کر رہی ہوں۔ اب دیکھو جو بچے 10 طواف روزانہ کرتے ہیں ان کے پاؤں میں چھالے بن جاتے ہیں اور پاؤں کو ٹکور کرنی پڑتی ہے، اور 15 دن میں مشکل سے وہ 100 طواف مکمل کرتے ہیں۔ اور وہ بزرگ 70 سال کی عمر میں روزانہ 70 طواف کرتے تھے، اور ہر طواف کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں، 2 رکعت نفل، تو 70 ضرب 2 140 رکعت بھی روزانہ پڑھتے تھے۔ اب بتائیں ہم اگر 10 رکعت پڑھ لیں نا کسی دن تو گھٹنے تھک جاتے ہیں۔ تراویح میں 20 رکعت پڑھنی مشکل ہو جاتی ہیں تراویح، اور وہ 140 نفل روزانہ پڑھتے تھے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم تو بہت کرتے ہیں، نہیں بہت نہیں کرتے، کرنے والے بہت کچھ کر گئے۔ چنانچہ ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کا نام تھا ہارون رشید۔ اس کے حالات زندگی میں میں نے پڑھا کہ وہ ہر رات 200 رکعت تہجد پڑھا کرتا تھا۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ بادشاہ ہو اور رات کو 200 رکعت تہجد پڑھے۔ تو میں نے اس پر تھوڑا ریسرچ کی کہ کتاب میں کوئی غلطی نہ ہو گئی ہو۔ جب اور کتابوں میں پڑھا تو لکھا ہوا تھا کہ 200 رکعت تو وہ روزانہ پڑھتا ہی تھا، کبھی کبھی وہ 400 رکعت بھی ہر رات میں پڑھ لیا کرتا تھا۔ اب آپ بتائیں 400 رکعت نفل پڑھنا رات کو کتنا مشکل کام ہے۔ ہمارا تو یہ حال ہے کہ رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں نا، تو آخری رکعت میں سمع اللہ کہنے کی بجائے اوئی اللہ نکل رہی ہوتی ہے، ہم سے کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ اور وہ بادشاہ ہو کے 400 رکعت رات کو تہجد پڑھتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ! امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے، پوری رات عبادت کیا کرتے تھے۔ اور بھی بہت سارے بزرگوں کے بارے میں لکھا ہے کہ پوری رات عبادت میں گزار دیا کرتے تھے۔ محمود غزنوی وقت کا بادشاہ تھا اور وہ ہر رات میں 5000 مرتبہ درود شریف پڑھا کرتا تھا۔ اب آپ بتائیے ہم روزانہ 500 مرتبہ درود شریف نہیں پڑھ پاتے، تو ہم 500 مرتبہ درود شریف نہیں پڑھ سکتے ایک دن میں، اور وہ بادشاہ ہو کے 5000 مرتبہ درود شریف روزانہ پڑھا کرتا تھا۔ یہ لوگ اتنی عبادت کیسے کر لیتے تھے؟ ان کے دل میں عبادت کا شوق تھا، اللہ کی ملاقات کا شوق تھا، اور وہ ان کو نیکی کرنے پر بناگیختہ کر دیتی تھی۔ اللہ کرے کہ ہمیں بھی اللہ کے وصل کا شوق ایسا نصیب ہو جائے کہ ہم عبادت کرتے تھکے ہی نہ، کرتے رہیں۔ 5000 مرتبہ درود شریف پڑھنا کون سا مشکل ہے؟ یا استغفار پڑھنا 5000 دفعہ کون سا مشکل کام ہے؟ یا قرآن پاک کی تلاوت روزانہ کرنا 5 پارے 10 پارے کوئی مشکل کام نہیں، لگن کی بات ہے۔ لگن دل میں ہو تو سب کام آسان ہو جاتا ہے، اور لگن نہ ہو تو پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، وہ نیکی کے کام میں دوسروں سے بڑھ چڑھ کے آگے حصہ لیتے تھے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور ہمیں پکارتے تھے امید کے ساتھ اور خوف کے ساتھ۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ہم سے ڈرنے والے لوگ تھے۔ یہ مومن کی صفات ہیں، ہمیں یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ سب نعمتیں عطا فرمائے، نیکی کا شوق ہو اور ہمارے دل میں گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ کا خوف ہو۔ جس بندے کو یہ 2 نعمتیں مل گئیں
آپ سمجھ لیں کہ اس بندے کو اللہ کی رضا حاصل ہو گئی اور اس بندے نے ایک کامیاب زندگی گزار لی۔ اور یہ جو نیکی ہے نا، یہ صرف ہم دنیا میں کر سکتے ہیں۔ جب دنیا سے چلے گئے تو عمل منقطع ہو گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے انسان جب فوت ہوتا ہے انقطع عملہ، اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، الا ثلاث، 3 عملوں کے۔ اگر اس نے نیک اولاد چھوڑی اور وہ نیک اولاد نیکی کرتی ہے تو اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ اگر اس نے اپنے علم سے فائدہ پہنچایا تو شاگرد ہوتے ہیں، وہ دین کا کام کرتے ہیں، اس کا بھی فائدہ پہنچتا رہتا ہے۔ یا اس نے کوئی صدقہ جاریہ کیا، مسجد بنوائی، مدرسہ بنایا، مسافر خانہ بنوایا، تو اس کا بھی اس کو اجر ملتا رہتا ہے۔ ان 3 کے علاوہ باقی عمل منقطع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے، جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے۔ سانس جب تک چل رہا ہے نا، اس وقت تک ہم توبہ بھی کر سکتے ہیں، گناہ بھی بخشوا سکتے ہیں، اللہ کو راضی بھی کر سکتے ہیں۔ ہم اس وقت تک جو چاہیں ہم کر سکتے ہیں۔ جیسے ٹیلی فون کے اندر بہت سارے میسیجز ہو جائیں تو ہم ڈیلیٹ کی بٹن دباتے ہیں اور سارے میسیج ختم۔ توبہ جو ہے یہ بھی ڈیلیٹ بٹن کی مانند ہے۔ ہم توبہ سچی کریں تو زندگی کے سارے گناہ معاف، بلکہ ایسا بھی پاسبل ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ مگر یہ سب کچھ موت سے پہلے ہے۔ جب انسان کو موت آ گئی اب کچھ نہیں کر سکتا، اب چانس نکل گیا ہاتھ سے۔ کتابوں میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے، ایک آدمی تھا، حافظ قرآن تھا، اور اس کو قرآن مجید پڑھنے کا بڑا شوق تھا۔ اس نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ، اگر یہ ممکن ہو کہ کوئی قبر میں بھی قرآن کی تلاوت کر سکے تو مجھے تو اپنی رحمت کے ساتھ قبر میں بھی قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا کر دینا۔ اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، چنانچہ اس کی وفات ہو گئی۔ کافی دنوں بعد وہ کسی کو خواب میں نظر آیا۔ اس نے پوچھا کہ آگے کیا بنا؟ اس نے کہا اللہ نے میرے اوپر فضل فرما دیا اور اللہ نے مجھے قرآن پاک پڑھنے کی اجازت دے دی۔ اب قبر میں نہ مجھے کھانا ہوتا ہے، نہ پینا ہوتا ہے، نہ سونا ہوتا ہے۔ میں ہر وقت وہاں بیٹھا قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، اور میں نے کتنے ہزار مرتبہ پورا قرآن مجید ختم کر لیا ہے۔ جب اس نے یہ بات سنائی نا کہ میں نے کتنی ہزار مرتبہ پورے قرآن پاک کی تلاوت کر لی ہے، تو خواب دیکھنے والا شخص بڑا حیران ہوا۔ کہتے اچھا تو نے اتنے ہزار مرتبہ وہ عمل کر لیا؟ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ سن، میرے ساتھ بے شک ڈیل کر لے، اتنے ہزار قرآن پڑھنے کا عمل تو لے لے، اور جو ایک دفعہ آپ اپنی زندگی میں سبحان اللہ پڑھتے ہیں وہ اجر مجھے دے دے۔ چونکہ آپ زندہ ہیں، ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھیں گے آپ کو اس کا اجر ملے گا، اور میں نے ہزاروں مرتبہ قرآن پڑھ لیا قبر میں، مجھے اس کا اجر نہیں ملے گا اس لیے کہ میں مر چکا ہوں۔ آپ دیکھیں ہم ابھی زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن پاک کی تلاوت، نماز، روزہ، ذکر، ہر چیز کی آسانیاں کی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم پچھلے گناہوں سے سچی توبہ کریں اور آئندہ نیکی کی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اور نیکی میں بڑھ چڑھ کر بھاگ بھاگ کے نیکی کریں، لوگوں سے چھپا چھپا کے نیکی کریں اللہ کے لیے، کیونکہ ہم نے اللہ کو دکھانا ہے، اور اس کے موقع بہت مل جاتے ہیں بندے کو۔ جتنا زیادہ نیکی کریں گے اتنا اللہ راضی ہو جائیں گے، اور آخرت کی ہماری منزل آسان ہو جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس محفل کو قبول فرمائے، ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے، اور آئندہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے نیکوکاری کی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب۔ یہ امتحان کا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ مختلف حالات بھیج کر ان کو آزماتے ہیں۔ کبھی خوشی دے کے آزماتے ہیں، کبھی غم دے کے آزماتے ہیں، کبھی صحت، کبھی بیماری۔ تو خوشی، غمی، صحت، بیماری، نفع، نقصان، یہ 6 ایسے حالات ہیں کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی حال بندے کے اوپر ضرور ہوتا ہے، مگر یہ سب آزمائش ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوشی دیتے ہیں آزمانے کے لیے، کیا یہ میرا بندہ شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ غم دیتے ہیں آزمانے کے لیے کہ یہ بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ لیکن یہ آزمائش کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ تو اس لیے آزمائش کی جگہ ہے، یہاں آزمائش تو ہر بندے کی ہونی ہی ہے۔ مگر ایک نقطہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ غم کے حالات میں اکثر لوگ پاس ہو جاتے ہیں چونکہ صبر کر لیتے ہیں۔ عوام الناس بھی کہہ دیتے ہیں اللہ کی مرضی، جوان لڑکی تھی، خاوند فوت ہو گیا، اب اس سے بڑا غم اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن اس سے پوچھیں تو آگے سے جواب دے گی جو اللہ کی مرضی۔ اس کا مطلب وہ کامیاب ہو گئی کہ اس نے اللہ کی رضا پہ اپنے آپ کو راضی کر لی۔ لیکن جو خوشی کے حالات ہیں ان میں اکثر لوگ فیل ہو جاتے ہیں،
کہ خوشی میں شکر ادا کرنا ان کو یاد نہیں رہتا۔ تو خوشی زیادہ مشکل امتحان ہے بنسبت غم کے۔ تاہم صحت ہو یا بیماری ہو، انسان ہر حال میں اپنے رب سے راضی رہے۔ جو آج کی حکم ہے اس میں فرماتے ہیں کہ جب تک تو اس دنیا میں ہے قدورتوں کے پیش آنے کو کچھ عجب خیال نہ کر۔ یہ اس پہ تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ جی ہمیں پریشانی آ گئی ہے، جو پریشانیوں کا گھر، تو پریشانی تو آنی ہے۔ تو جب تک تو اس دنیا میں ہے قدورتوں کے پیش آنے کو کچھ عجیب خیال نہ کر، کیونکہ دنیا نے اسی چیز کو ظاہر کرنا ہے جو اس کا وصف ہے، یعنی برتن سے وہی نکلتا ہے جو برتن کے اندر موجود ہوتا ہے۔ کل اناء یترشح بما فیہ۔ اب دنیا میں چونکہ ہے ہی قدورتیں، وہ قدورتیں ہی ظاہر ہوں گی، پریشانیاں ہی ظاہر ہوں گی۔ یہ ہے جو پریشانی کا گھر، وہ جگہ جہاں کوئی پریشانی نہیں، اس جگہ کو جنت کہتے ہیں، اور وہاں ابھی داخل نہیں ہوئے۔ جب جنتی جنت میں داخل ہونے لگیں گے تو وہ کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن۔ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ اب ہم سے حزن چلا گیا، غم چلا گیا۔ جنت میں کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو دنیا تو ہے ہی پریشانیوں کا گھر، اس لیے دنیا میں اگر کوئی پریشانی آئے تو اس پہ بہت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو برداشت کر لینا چاہیے، یہ سوچتے ہوئے کہ یہاں تو یہ سب کچھ ہوگا ہی صحیح۔ صحابہ کرام ایک فقرہ اکثر کہا کرتے تھے کہ استقبال المصائب بالتجمل، کہ جب مصیبتیں آئیں تو ان کو اچھے طریقے سے ان کا استقبال کرو، ومواجہۃ النعم بالتذلل، اور اگر اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا کرے تو بڑی عاجزی کے ساتھ ان نعمتوں کو آپ حاصل کریں۔ یعنی جب نعمتیں ہو تو طبیعت کے اندر اس وقت عاجزی ہونی چاہیے، جھکنا چاہیے کہ اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور اگر پریشانی آئے تو پھر تحمل کے ساتھ، تجمل کے ساتھ اس کا استقبال کرنا چاہیے۔ بہت لوگوں پہ بہت طرح کی پریشانی آتی ہیں، لیکن ایک بات پکی ہے کہ ہمیں اللہ نے جس حال میں رکھا ہے وہ بہت بہترین حال ہے۔ ہر بندے کو اللہ نے بہترین حال میں رکھا ہوا ہے۔ ایک صاحب تھے تو وہ پریشان تھے کہ جی میں تو بہت پریشان ہوں، تو ان کو کہا گیا کہ اچھا بھائی آپ ایسا کرو کہ پورے شہر میں جو آپ کو سب سے بہترین حال میں آدمی نظر آتا ہے نا، تم اس کی جیسی دعا مانگ لو۔ وہ پورے شہر میں گیا، اس کو ایک جگہ ایک جیولر نظر آیا جس کی دکان پہ گاہکوں کا تانتا بندھا ہوا تھا، بہت لوگ تھے خریدار، اور وہ اپنی جیولری بیچ رہا تھا، پیسے کما رہا تھا، اور اس کے 4-5 بیٹے تھے بہت خوبصورت نوجوان جو اس کا ہاتھ بٹا رہے تھے۔ اب اس بندے نے فیصلہ کیا کہ یہ شہر کا سب سے زیادہ خوش قسمت انسان ہے، میں اس جیسا بننے کی نیت کرتا ہوں۔ چنانچہ جب اس نے دل میں سوچ لیا تو چاہتا تھا کہ میں دعا مانگوں، پھر خیال آیا کہ میں اس سے پوچھ تو لوں کہ یہ کیسی زندگی گزار رہا ہے۔ تو اس نے جا کے اس سے پوچھا کہ سنائیں جی آپ کی زندگی کیسی ہے؟ اس نے کہا کہ خدا کا واسطہ یہ کبھی دعا نہ کرنا کہ میرے جیسا بری قسمت والا انسان دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے پوچھا کہ بھئی آپ کی بری قسمت کیا؟ اتنا آپ کے پاس مال ہے، پیسہ ہے، عزت ہے لوگوں کی نظر میں، اتنا بڑا مکان ہے، اور ہر چیز کی آپ کے پاس سہولت ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ میرے جیسا بدقسمت کوئی نہیں ہوگا؟ اس نے کہا ہاں، جو میرے ساتھ گزر رہی ہے وہ میں نہیں بتا سکتا۔ اس نے کہا پھر بھی بتا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں تھوڑا کام کرتا تھا، کام اتنا زیادہ شروع میں نہیں تھا، تو ایک موقع پہ بیمار ہو گیا۔ اب جب بیمار ہو گیا تو نہیں، میرا کام اچھا چل رہا تھا، ایک موقع پہ میری بیوی بیمار ہو گئی۔ اب جب وہ زیادہ بیمار ہوئی تو میں اس کے پاس اس کی عیادت کے لیے بیٹھا ہوا تھا، اور میں اس سے محبت کی باتیں کر رہا تھا کہ مجھے آپ سے اتنی محبت ہے اور اتنی ہے۔ وہ خوبصورت تھی، اچھی شکل کی تھی۔ اس دوران اس نے مجھے کہا کہ ہاں میں تو اب مر رہی ہوں، تو میں جیسے ہی مروں گی تو دوسری شادی کرے گا اور تو اپنی زندگی گزارے گا، مجھ سے تمہیں کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ نہیں میں تمہارے بعد دوسری شادی نہیں کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ اچھا میرے بعد دوسری شادی نہیں کرو گے، اس کی کوئی مجھے یعنی کوئی ثبوت پیش کرو۔ کہتے ہیں کہ اس کی محبت میں اس قدر گرفتار تھا کہ ہمارے قریب کوئی حکیم رہتا تھا، تو میں نے اس سے جا کے کہا کہ بھئی مجھے کوئی ایسی دوائی کھانی ہے کہ جس کے بعد میرے اندر عورت کی جو طلب ہے وہ ہی ختم ہو جائے، شہوت ہی ختم ہو جائے۔ تو اس نے مجھے ایک دوائی دے دی، اور میں نے اس بیوی کو دکھا کے وہ دوائی کھا لی۔ اس کو کھانے کے بعد میں نامرد ہو گیا، مگر اللہ کو منظور تھا، بیوی صحت مند ہو گئی۔ اب جب کچھ عرصہ وہ صحت مند رہی تو اس نے مجھ سے مطالبہ شروع کر دیا کہ بھئی تم میرے خاوند ہو تو میری ضرورت کو پورا کرو۔ اب میں ضرورت پورا کرنے کے قابل نہیں تھا، تو وہ پھر اس کے اندر بغاوت آ گئی، وہ دین سے بھی دور ہو گئی، اور اس نے
ادھر ادھر حرام کے تعلقات پیدا کر لیے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو 5 بیٹے تمہیں نظر آ رہے ہیں یہ میرے نہیں ہیں، یہ میری بیوی کے ہیں، مگر ہیں غیر مردوں سے۔ اب میں جب ان 5 کی شکلیں آنکھوں سے دیکھتا ہوں نا روزانہ بیٹھ کے، تو جو میرے دل پہ گزرتی ہے تم اس کی تکلیف کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو کبھی دعا نہ کرنا کہ تم میرے جیسے بن جاؤ، اللہ تمہاری قسمت اچھی کرے، میرے جیسی نہ کرے۔ تو دیکھو اس بندے نے اپنی طرف سے سمجھا تھا کہ یہ سب سے دنیا یعنی شہر کا خوش قسمت انسان ہے، اور اس کو کیا پتا تھا کہ اس انسان کے ساتھ کیا بیت رہی ہے، اس کے دل پہ کیا دکھ ہے، کیا غم ہے۔ تو ہر بندہ سمجھتا ہے کہ جی بس میں بہت دکھی ہوں، دوسرے تو سب اچھے ہیں۔ نہیں، ہر ایک کی اپنی زندگی ہوتی ہے۔ بس اللہ سے یہ دعا مانگو کہ اللہ نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے، اللہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے، شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے ہمیں بہترین حال میں رکھا ہوا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہم نے تو دنیا کے اندر آ کے غم کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ سچی بات کروں نا، ہم نے تو غم کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ چھوٹی موٹی چیزیں یہ کیا ہوتی ہیں، اس کو غم تھوڑا کہتے ہیں۔ جو دنیا میں لوگوں پہ غم بیتے ہیں، اگر کبھی اس کی سٹوریاں سننے لگے تو حیران ہی ہو جائیں۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک عورت تھی، طواف کر رہی تھی، اور طواف کے دوران کہتی تھی اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی، اے اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی۔ تو ایک آدمی نے یہ سنا تو بڑا حیران ہوا، اس نے اس سے پوچھا کہ تو کیوں کہتی ہے کہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی، میں اس حال میں بھی آپ سے راضی؟ اس نے کہا کہ میں طواف ختم کر لوں گی نا تو میں تمہیں اپنا واقعہ سناؤں گی۔ چنانچہ اس عورت نے اپنا واقعہ سنایا کہ میرے 3 بچے تھے، میں گھر کے اندر ایک دن تنور پہ روٹیاں پکا رہی تھی، تو میرے بڑے 2 بچے جو تھے وہ گھر میں کھیل رہے تھے کمرے میں، اچانک مجھے شور کی آواز آئی۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں نے جب شور سنا تو میں وہیں سب کچھ چھوڑ کے تنور پر آٹا روٹیاں، تو میں کمرے کی طرف بھاگی۔ جب کمرے گئی تو میں نے ایک عجیب تماشا دیکھا کہ اس سے 1-2 دن پہلے میرے خاوند نے گھر میں بکری کو ذبح کیا تھا، اور جس چھری سے بکری کو ذبح کیا تھا وہ اس نے کمرے میں رکھی تھی۔ تو میرے دونوں بچے کھیلتے کھیلتے ان میں سے ایک نے دوسرے کو کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ ابو نے بکری کو کیسے ذبح کیا تھا؟ تو دوسرا کہتے ہیں مجھے تو نہیں پتا۔ وہ کہتے ہیں اچھا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیسے ابو نے ذبح کیا تھا۔ تو میرا درمیان والا بیٹا جو تھا وہ زمین پر لیٹ گیا، اور بڑے لڑکے نے اس چھری کو اٹھا لیا۔ اب وہ چھوٹا بچہ تھا اور اس کو پتہ نہیں تھا کہ چھری کتنی تیز ہے، چنانچہ اس نے اس کے گلے پہ جو چھری چلائی تو گلا تو فوراً کٹ گیا اور خون کا فوارہ چھوٹنے لگا۔ اب جب خون نکلا تو شور ہوا، اور میں بھاگی ہوئی آئی تو میں نے دیکھا کہ میرا بچہ خون میں لت پت پڑا تھا اور اس کی جان نکل چکی تھی۔ اب میں نے سوچا کہ میرا بڑا بیٹا کہاں ہے جس نے یہ حرکت کی تھی؟ وہ ڈر کے بھاگ گیا تھا اور کہیں چھپ گیا تھا۔ کہنے لگی میں نے اسے دوسرے کمروں میں دیکھا تو کہیں نظر نہیں آیا۔ جب صحن میں آئی تو وہاں میں نے تنور کے لیے کچھ لکڑیاں رکھی ہوئی تھیں، ان لکڑیوں کے پیچھے وہ جا کے چھپا تھا۔ کہنے لگی میں نے پیچھے سے اس کو جا کے جب دیکھا تو اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب میں قریب گئی تو مجھے پتا چلا کہ اس جگہ کے اوپر ایک سانپ بیٹھا ہوا تھا۔ یہ بچہ چھپنے کے لیے جب لکڑیوں کے پیچھے گیا، سانپ نے اس کو ڈسا اور یہ بھی وہاں مرا پڑا تھا۔ کہتے میں اس کی لاش اٹھا کے لائی، ایک بچے کو ایک چارپائی پہ لٹایا اور دوسرے بچے کو دوسرے چارپائی پہ لٹایا۔ پھر اس کے بعد میں نے فیل کیا کہ میرا تیسرا چھوٹا بیٹا جو کرالنگ کرتا تھا، رینگتا تھا، وہ کہاں ہے؟ وہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ کہنے لگی میں اٹھ کے جب تنور کی طرف آئی تو میں نے دیکھا کہ اس نے کرال کیا اور وہ تنور کے اندر گر چکا تھا۔ تو میں نے اپنے زندہ بیٹے کو آگ کے اندر پورا جلتا ہوا دیکھا، اور وہ بھی فوت ہو گیا تھا۔ تو میں نے تینوں بیٹوں کی لاشوں کو چارپائی پہ رکھا، پھر ان کو نہلایا، ان کو کفن دیے۔ جب تینوں کے جنازے ایک دن میں گھر سے نکلے تو میں عمرے کے ارادے سے آ گئی۔ اب میں طواف کر رہی ہوں اور اپنے اللہ کو کہہ رہی ہوں اے اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی ہوں۔ آپ ذرا غور کیجئے نا اس ماں کے دل پہ کیا بیتی ہوگی کہ ایک دن میں جس کے 3 بیٹوں کا جنازہ گھر سے نکلے اور پھر وہ طواف کرتے ہوئے کہہ رہی ہے اے اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی ہوں۔ تو ہم نے کہاں غم دیکھے ہیں، کہاں تکلیفیں دیکھی ہیں؟ ہم نے نہیں دیکھی۔ ہمیں تو اللہ نے بہت سہولت کی زندگی دی ہے، بہت آسانیوں کی زندگی دی ہے۔ ہم تو جتنا شکر ادا کریں اتنا کم بنتا ہے۔ چنانچہ بہادر شاہ ظفر آخری مغل بادشاہ تھا، تو جب اسے فرنگیوں نے حکومت کو چھینا تو انہوں نے اس کی دعوت کی، اس کو قید کیا اور پھر اس کی دعوت کی، اور دعوت میں انہوں نے اس کے سامنے دسترخوان پہ جیسے کھانے کے برتن نہیں ہوتے ڈھکے ہوئے، یہ کھانے کے برتن رکھے۔ تو بہادر شاہ ظفر سمجھا کہ میرے لیے کھانا رکھ دیا گیا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ 10 یا 11 اس کے بیٹے تھے اور اتنے ہی برتن تھے۔ وہ ایک برتن سے کور اٹھاتا تھا، ایک بیٹے کا سر اس میں نظر آتا تھا، پھر دوسرا اٹھایا دوسرے بیٹے کا سر، تیسرا، جتنے بیٹے تھے اتنے سر اس کو دسترخوان کے اوپر رکھے ہوئے انہوں نے دکھائے فرنگیوں نے۔
آپ بتائیں اس باپ کے دل پہ کیا گزری ہوگی کہ جس نے ایک وقت میں اپنے 10-11 جوان بیٹوں کے سر اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اسی پر تو اس نے اشعار لکھے تھے، نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، جو کسی کے کام نہ آ سکے میں وہ ایک مشت غبار ہوں۔ کوئی مجھ پہ دیپ جلائے کیوں، کوئی مجھ پہ پھول چڑھائے کیوں، کوئی مجھ پہ آنسو بہائے کیوں، میں وہ بے کسی کا مزار ہوں۔ میرا رنگ روپ بدل گیا، میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا، جو چمن خزاں سے اجڑ گیا میں اسی کی فصل بہار ہوں۔ تو چمن خزاں سے اجڑے ہیں اس دنیا میں، ہمیں کیا پتا کیا کیا ہوا ہے دنیا میں، ذرا حالات تو پڑھ کے دیکھیں۔ بادشاہوں کے پورے پورے خاندان کو ان کے سامنے ذبح کیا گیا۔ آپ کبھی کربلا کے حالات دیکھیں نا، کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان کے لوگوں کے نوجوانوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے دیکھا۔ کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ ہمارے گھر کے چھوٹے سے بچے کو کوئی خراش آ جائے نا، ہمارا دل تڑپ اٹھتا ہے، اور ہم بار بار فون کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس پہنچ گئے، ڈاکٹر نے ٹریٹمنٹ دے دی، ڈاکٹر نے کیا کہا؟ جب تک تسلی نہیں ہو جاتی اس وقت ہم پوچھتے رہتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی خراش آئی ہے اور وہاں تو زندگیوں کے معاملات ہو گئے۔ تو ہم نے تو سچی بات ہے غم کو دیکھا ہی نہیں ہے، سچی بات یہی ہے۔ یہ چھوٹے موٹے حالات جو گھروں میں پیش آ جاتے ہیں، یہ کوئی غم تھوڑا ہے، یہ تو دنیا ہے، اور دنیا میں تو یہ ہوگا۔ اگر کوئی بندہ بس کے اندر سفر کرے اور پھر کہ جی مجھے تو جھٹکے لگ رہے ہیں، تو بھائی بس کے اندر بیٹھ کے سفر کرو گے تو جھٹکے تو لگیں گے۔ کوئی ہوائی جہاز کے اندر آپ تھوڑا سفر کر رہے ہیں کہ جو بالکل سموتھ فلائٹ ہوگی، بس ہو اور کچی سڑک ہو، تو جھٹکے تو لگتے ہی ہیں۔ یہ دنیا کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے کہ یہ دنیا کی بس ہے، زندگی کی بس ہے، اور دنیا کی یہ کچی سڑک ہے جس کے اوپر جھٹکے ہر کسی کو لگتے ہیں۔ ہر بندہ یہاں پریشان، آج ایک پریشانی، کل دوسری، پرسوں تیسری، اور انسان لگوٹ باندھ باندھ کے نکلتا ہے کہ اب میں پریشانیوں کو ختم کر دوں گا۔ پہلی ختم ہوتی ہیں، نئی اوپر سے اور آ جاتی ہیں، تو ہم پریشانیوں کو ختم بھی نہیں کر سکتے۔ بس ایک ہی اس کا حل ہے کہ ہم ان پریشانیوں کے اوپر صبر کریں۔ ہاں، پریشانیاں اللہ سے مانگنی نہیں چاہیے، ہم پریشانیوں کے قابل نہیں، آزمائش کے قابل نہیں ہیں، ہم پریشانیاں مانگے نہیں، لیکن اگر آ جائیں اللہ کی طرف سے تو بس اس پر صبر کریں۔ صبر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ صبر علی الاطاعہ، اطاعت کے لیے صبر کرنا۔ مثال کے طور پہ نیند بہت آ رہی ہے اور دل چاہتا ہے کہ سو جائیں، اور تہجد کی نماز جانے والی ہے یا فجر کی جماعت جانے والی ہے، تو انسان اٹھتا ہے اس وقت۔ اب یہ جو مشقت اٹھانی پڑتی ہے نا اٹھنے کی، اس کو صبر علی الاطاعہ کہتے ہیں، کہ یہ اطاعت کے لیے انسان کو صبر کرنا پڑا۔ تو اطاعت کے لیے، نیکی کرنے کے لیے بھی بندے کو صبر کرنا پڑتا ہے۔ جیسے آپ لوگ روزے رکھ رہے ہیں، اب روزے کا رکھنا یہ مشقت ہوتا ہے، پیاس ہوتی ہے اور بھوک ہوتی ہے، مگر برداشت کرنی پڑتی ہے، اس کو صبر علی الاطاعہ کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے صبر عن المعصیہ، کہ گناہوں سے رکنے کے لیے صبر کرنا۔ مثلا ایک آدمی پر شہوت تو سوار ہے، مگر وہ اس ٹیمپٹیشن کو برداشت کرتا ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں کرتا، تو یہ صبر عن المعصیہ ہے۔ جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے کہا تھا، قالت ہی تلک قال معاذ اللہ، انہوں نے کہا تھا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں یہ گناہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ دو طرح کا صبر ہے جو بندے کو کرنا پڑتا ہے، نیکی کرنے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے اور گناہوں سے بچنے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو اللہ کی طرف سے بہترین اجر ملے گا۔ ہر عمل کے اجر کا کوئی نہ کوئی حد ہے، لیکن صبر والے کے اجر کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ان کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے اجر عطا فرمائیں گے، اتنا اجر دیں گے کہ وہ لوگ بس بس کریں گے، ان کو اتنا راضی کریں گے۔ اس لیے جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے چاروں طرف سے ان کا استقبال کرنے کے لیے آئیں گے۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم، وہ کہیں گے اور تم پر سلامتی ہو، تم نے دنیا کے اندر صبر کیا، گناہوں سے بچنے کے لیے بھی صبر کیا، نیکی کرنے کے لیے بھی صبر کیا، بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تو سلامتی ہو، سلامتی ہو، ان کو فرشتے کہیں گے۔ ہم اپنی زبان میں اس کا ترجمہ کریں نا تو سلام علیکم کا ترجمہ بنے گا اور تمہاری اور تمہیں مبارک ہو، اور تمہیں شاباش ہو۔ سلام علیکم کا ترجمہ بنے گا اور تمہیں شاباش ہو، تم سلامت رہو۔ ہم نہیں کہتے اے بچے جیتے رہو،
تو جیسے ہم کہتے ہیں نا کسی کو جیتے رہو تمہیں شاباش ہو، تو سلام علیکم کا بالکل یہی معنی ہے۔ فرشتے یہ کہیں گے اوے جیتے رہو، تم کتنی اچھی زندگی گزار کے آئے، تم صبر کی زندگی گزار کے آئے، فنعم عقبی الدار، اب اللہ نے کتنا اچھا تمہیں گھر عطا فرما دیا۔ تو صبر والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اجر بہت دیتا ہے اور جنت میں بھی ان کو بہت اجر ملے گا۔ تو ہمیں اپنے اندر یہ صبر کی صفت پیدا کرنی چاہیے۔ صبر تو اتنا بھی نہیں کہ اگر سامنے سے کوئی ناگوار لفظ سننے کو مل جائے نا تو ہم اپنے غصے کو برداشت کر لیں، ہمارے اندر اتنا بھی صبر نہیں ہے۔ معمولی سی بات کا برداشت کرنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ دونوں دوست جو ہیں وہ بیت بھی ہیں، نیک بھی ہیں، سب کرتے ہیں، پھر آپس میں الجھتے بھی ہیں۔ کیوں الجھتے ہیں؟ اس لیے الجھتے ہیں کہ صبر نہیں ہے نا، برداشت نہیں ہے، تو برداشت کو بڑھانا پڑتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت مصائب برداشت کیے، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو بڑا رتبہ اور درجہ عطا فرمایا۔ یہ مصائب تو اتنے آتے ہیں کہ ایک ایسا وقت آتا ہے مستہم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، کہ ایمان والے اور ان کے ساتھ جو اللہ کے رسول تھے وہ بے اختیار پکار اٹھے کب اللہ کی مدد آئے گی۔ یعنی اتنا اللہ تعالیٰ بندے کو اس معاملے میں آزماتے ہیں، خوب رگڑا دیا جاتا ہے، خوب اس کو گرل کیا جاتا ہے تاکہ یہ بندہ اونچے سے اونچے مرتبے تک پہنچ جائے۔ تو صحابہ کرام اور نبی علیہ السلام پکار اٹھے کہ کب اللہ کی مدد آئے گی۔ پہلی امتوں کے جو صحابہ تھے ان کے اوپر کم مصیبتیں آئی تھیں، لیکن اس امت کے جو صحابہ کرام تھے ان کے اوپر بہت زیادہ مصیبتیں آئیں۔ چنانچہ پہلی امتوں کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا وَزُلْزِلُوا، مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، تو زلزلو کا لفظ بتا رہا ہے کہ ان کو خوب اچھی طرح جو ہے وہ آزمایا گیا، کرش کیا گیا، اچھی طرح رگڑا گیا ان کو۔ لیکن جب نبی علیہ السلام کے صحابہ کی بات آئی تو قرآن مجید نے 3 لفظ استعمال کیے، فرمایا وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ اب یہ 3 لفظ بتا رہے ہیں کہ صحابہ کرام پر جو آزمائش تھی وہ پہلی امتوں کی آزمائش سے بہت زیادہ تھی۔ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ نے نبی علیہ السلام کے صحابہ کو جو رتبہ دیا وہ پہلی امتوں کے صحابہ سے بہت اونچا رتبہ تھا۔ تو جس بندے کو تکلیف زیادہ ملتی ہے اس کو اللہ کے ہاں مقام بھی اونچا ملتا ہے، بڑا ملتا ہے۔ تو صبر کرنا چاہیے، بے صبری سے انسان اپنے اجر کو گنوا لیتا ہے۔